گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور کیا بات ہے اس سلسلے کی، دل کے تار چھیڑ دیتا ہے، یاد مدینہ میں تڑپا دیتا ہے، اور کیوں نہ اس سلسلے میں ہمیں یہ لطف آئے کیونکہ اس میں بات ہوتی ہے کلم رضا کی، اشعار رضا کی، فکر رضا کی اور خیال رضا کی۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، آپ کے قلم اور آپ کی تحریروں میں اتنا ذوق اور شوق ہے، آپ کی ذات کیسی نرالی ہوگی۔ اور آج تو جس کلام کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے وہ کلام ہی بڑا نرالا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں تقریباً آدھا کلام سن لیا ہے، اب مزید اس کے اشعار اس سلسلے میں سننے ہیں۔ وہ کلام کون سا ہے؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ مزید اشعار آئیے سنتے ہیں۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے، تجلی کہتے ہیں روشنی کو۔ اب پتلی حجر کی، حجر اسود کا جو سیاہ رنگ ہے نا، جو دیوار کعبہ میں نصب ہے، وہ آنکھ کی پتلی جیسا لگتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آنکھ کی جو پتلی ہے حجر اسود ویسا ہی ملتا جلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہم کعبے کی عظمت کا انکار نہیں کرتے بلکہ دل و جان سے اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، کیونکہ کعبہ معظمہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات تجلی کا ایک پرتو ہے۔ نور کے جلوے سے ہی، میرے آقا کے نور کے جلوے سے ہی حجر اسود روشن و منور ہے اور کائنات میں اپنا فیض تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چومتے ہوئے یہی تو کہا تھا کہ اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا، میرے آقا نے چونکہ تجھے چوما ہے اس لیے نبی پاک کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے اس پتھر کو کعبے میں نصب کیا ہے، ان کی برکتیں ہیں کہ آج حجر اسود ساری دنیا میں فیض لٹا رہا ہے۔ مزید کلیریفائی کرتے ہیں اگلے شعر میں، اور بات کہتے ہیں نا پوری کر دیتے ہیں، پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا گل مکا دیتے ہیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سمجھیے شعر کو۔ خلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ ہیں۔ کعبہ سے مراد کعبہ مشرفہ، منا وہ مقدس وادی ہے جہاں حاجی اپنی زندگی کے یادگار لمحات دن اور رات گزارتے ہیں۔ اچھا، لولاک سے مراد کیا ہے؟ لولاک سے مراد یہ حدیث قدسی جو لولاک کی طرف اشارہ ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو آسمان و زمینوں کو کسی کو نہ بناتا ہے۔ تو اب یہ لولاک اس طرف اشارہ ہے، لولاک والے صاحبی، یعنی صاحبی سے مراد میرے آقا، یہ ساری آقائی تیرے در کی وجہ سے ہے۔ اب بڑی پیاری مثال دی ہے اعلیٰ حضرت نے، بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں نبی پاک سے اتنا والہانہ پیار کرتے ہیں، کہ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ بنتی، کیونکہ رب نے فرمایا نا محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، تو پھر کعبہ کہاں ہوتا؟ حضرت خلیل اللہ جو کعبے کے بنانے والے وہ کہاں ہوتے؟ یہ منا بھی نہ ہوتا، کیونکہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو کعبے سے بڑھ کر ہی عظمت ہوئی نا نبی پاک کی، جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اب ان دونوں شعروں کو ذرا سمجھیے گا، اگر ذہن میں کسی گوشے میں کوئی وسوسہ ہے تو وہ بھی نکل جائے گا کہ ہم کیوں کہتے ہیں ہے کعبے کا بھی کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ۔ آپ لکھتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا
لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے، 9 لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے، سب تیرے گھر کی ہے۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس کلام کے 4 شاہکار اشعار اللہ اکبر جتنی بار پڑھیں ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ 2 عظیم معجزات کا تذکرہ بھی ہے اور ایک شاندار اصول بھی ان معجزات کے ذریعے خوبصورت استنباط ہے، ایکسٹریکٹ کر کے ہمارے لیے گویا ایک زبردست جس کو آپ کہیں میسج ہے ان اشعار کے اندر۔ میں یہ 4 اشعار کو ایک ساتھ ہی ڈیفائن کروں گا، ایک ساتھ ہی شرح کروں گا اور ایک ساتھ ہی اس کو سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ آپ سب کی ضرور ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ خطر کہتے ہیں یعنی سب سے زیادہ خطرے والی، سب سے زیادہ اہم، کیونکہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے نا بڑا شارٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو نمازی جو ہوتے ہیں وہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ عصر جلدی ختم ہو جائے گا ٹائم، تو اعلیٰ خطر والی نماز ہے، ٹائم پہ فوراً پڑھ لینی ہے ورنہ نماز نکل جائے گی۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ خیبر سے واپسی کا وقت تھا اور مقام صحبہ میں مولا علی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے۔ پیارے آقا نے نماز عصر ادا کی اور آرام کرنا چاہا۔ اللہ اکبر، مولا علی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ پیارے آقا نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود مبارک میں آرام کیا۔ اللہ اکبر، کیسا دیدار نصیب ہوا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، خدمت بھی کیسی نصیب ہوئی۔ اچھا ٹائم تھا عصر کا، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، نماز سب سے پہلا فرض ہے، سب سے بڑا فرض بھی نماز ہے۔ مولا علی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انہیں کیا نہیں پتا تھا کہ نماز سب سے بڑا فرض ہے، اور نبی پاک کا ہی فرمان ہے۔ ایک طرف آرام مصطفیٰ ہے، ایک طرف نماز جا رہی ہے، اور نماز بھی عصر کی جا رہی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پیارے آقا سے عرض کر دیتے، پیارے آقا کو بیدار کرتے کہ حضور آپ ہی نے فرمایا نماز فرض ہے، آپ مزید آرام کریں گے تو نماز چلی جائے گی۔ مگر مولا علی کا ڈیسیشن دیکھ، مولا علی کا فیصلہ دیکھیے، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، پیارے آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ سب سے اہم فریضہ چھوڑ دیا۔ جی ہاں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو شیر خدا ہیں، ایسا کیوں کیا مولا علی نے؟ آگے سنیے، آپ لکھتے ہیں اگلے شعر میں، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ حفظ جاں یعنی جان کی حفاظت کرنا، اور فروز غرر کی مراد یہ ہے یعنی تمام فرضوں سے بڑا فرض، یعنی انسان کو اپنی جان بچانا جو ہے نا وہ بہت بڑا فرض ہے۔ جان بچانے کے لیے تو بہت ساری حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ مردار کھا سکتا ہے۔ کوئی پیاسا مر رہا ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، کچھ تھوڑی مقدار میں وہ شراب پی سکتا ہے، کیونکہ جان بچانی ہے۔ جان بچانے کے لیے تو بڑی رعایتیں دی گئی کتابوں میں۔ اب کیا ہوا تھا؟ غار ثور میں پیارے آقا علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام کر رہے تھے۔ سانپ نے کاٹ لیا، ایک طرف زہر پھیل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف بھی اتنی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عقل کہتی تھی کہ پیارے آقا کو جگاتے، بیدار کرتے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، مزید انتظار کروں گا تو مر نہ جاؤں۔ مگر سیدنا ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ اول ہیں، نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی ہیں، ان سے زیادہ علم والا کون تھا؟ مگر کیا فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آرام مصطفیٰ میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اہم ترین فریضہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ یہ بڑے عجیب واقعات ہیں کہ مولا علی نے نماز چھوڑ دی آرام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن پیارے آقا نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، وہ عظیم معجزات کہ دعا فرماتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ دوبارہ نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سورج واپس لوٹ آئے۔ مگر کونین کے والی کا تصرف، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ مولا علی نے نماز ادا کر لی، نماز جانے نہیں دی پیارے آقا نے، لوٹائی نماز، انہیں موقع دیا، دوبارہ ادا کروا دی۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق کے آنسو جب نبی پاک کے چہرہ انور پر گرے، پیارے آقا نے آنکھیں کھولی۔ اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ عرض کی حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک پیر کے جو انگوٹھے تھے اس پہ لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ سانپ کا زہر جاتا رہا، تکلیف ختم ہو گئی۔ آقا نے انہیں جان واپس کر دی، انہیں نماز واپس کر دی۔ کیا خوبصورت تیسرا شعر ہے، ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز۔
پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. یعنی انسان کو جو کرنا تھا نا وہ انہوں نے کر دیا, کر دکھایا. انہوں نے تو نماز ضائع کر دی تھی نا, انہوں نے جان دے ہی دی تھی. وہاں نماز کی قربانی تھی, یہاں جان کی قربانی تھی. آقا نے ادھر نماز لوٹائی, ادھر جان لوٹائی. مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, جو ایک دیوانے نے کرنا تھا, پیارے آقا کے غلام نے کرنا تھا, اور ہمیں ان واقعات سے سیکھنے کو جو ملنا تھا. اب ان تینوں اشعار کے بعد سبحان اللہ میرے امام گویا ان تینوں اشعار کا ایک نچوڑ ہمیں دے رہے ہیں, ان دونوں واقعات کا اصول بیان کر رہے ہیں. اللہ حضرت لکھتے ہیں ثابت ہوا. رزلٹ کیا آیا؟ کیوں نماز چھوڑی, کیوں جان جانے دی آرام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. جملہ فرائض سے مراد سارے فرائض, اور فروع سے مراد شاخیں ہیں. ایک ہوتی شاخ, ایک ہوتی اصل, بنیاد. آپ فرماتے ہیں کہ اب بتائیے چلا کہ سارے فرائض جو ہے نا وہ شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. یعنی اصل اصول یہ ہے, اہم ترین بات یہ ہے کہ نبی پاک کی غلامی کی جائے. بندگی سے یہاں مراد غلامی ہے, یعنی پیارے آقا راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. یہ بہت سارے آپ کے مسکنسیپشن اور غلط فہمیوں کو دور کر دے گا. ان دونوں واقعات کو یاد رکھیے, یہ 4 اشعار یاد رکھیے. جب بھی عشق مصطفیٰ کی باری آئے, جب نبی پاک کا نام آئے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہاں لوگ کہتے ہیں یار کاروبار دیکھوں, فیملی دیکھوں, اپنے گھر کے معاملات دیکھوں, اور پیارے آقا کی سنت چھوڑ دیتے ہیں, نبی پاک کے فرامین کو بھلا دیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو ایک اور جگہ بھی بڑے پیارے انداز میں جھنجھوڑا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اسے بیچتا پھروں. تھوڑی تھوڑی بات پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب کرنا پڑتا ہے. نہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اب ان 4 شعروں کو دوبارہ سنیے, ان واقعات کو یاد بھی کیجئے اور ایمان بھی تازہ کیجئے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. مولا علی نے وار تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے, استاج ور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں, اور یہ اس کلام کی جان ہے, یہ شعر اس کلام کی جان ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان, کریموں کے در کی ہے. اللہ اکبر. یہ کون سا جاؤ کا ہے؟ بہت سارے مجھے بھی ملتے ہیں اسلام بھائی کہ یہ جاؤ کا کے معنی کیا ہے. کمال ہے اعلیٰ حضرت, کیا نظر ہے قرآن پر, کیا نظر ہے حدیث پر. آج آپ کو ایک شاندار آیت قرآنی سناتے ہیں, سنیے, ایمان تازہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا کیا پیارا طریقہ اور کون سا در دکھایا ہے. آئیے قرآنی آیت کے ذریعے سمجھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں
اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ جی مدری چل کے ناظرین، سنا آپ نے اعلیٰ حضرت کا پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں تو آپ کو اس آیت کی ایسا لگتا ہے کہ شرح سمجھ آ جائے گی۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی نبی پاک کے در پر جانے کا حکم تو ہمیں قرآن دے رہا ہے، اور یہاں جو لفظ جاؤ کا ہے کہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوں، تو مجرم بلائے آئے ہیں، آقا ہم خود سے نہیں آئے، ہمیں تو قرآن نے کہا جاؤ کا، اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اب آقا جب ہم آئی گئے ہیں تو پھر رد ہو، لوٹایا جائے۔ رد ہوتا ہے کسی کو لوٹا دینا، دھتکار دینا، یہ کریموں کے در کی شان نہیں ہے۔ کریم کے در پر تو جو آتا ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ تو آقا ہمیں تو بلایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے در تک پہنچنا ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ آقا ہم تو آ گئے، اب کیسے واپس لوٹیں گے؟ آپ کریم ہیں، آپ کے در سے ضرور جھولی بھر کے جائیں گے۔ بہت خوبصورت التجا ہے، اے کاش مدینہ منورہ بار بار آپ کو اور ہم سب کو جانا نصیب ہو، اور یہ شعر ہم نبی پاک کے قدموں میں جا کر عرض کریں کہ آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلے دو اشعار سنیے گا، بہت خوبصورت، بالکل نئی بات۔ اللہ اکبر، یعنی بات تو حقیقت ہے، کتابوں میں موجود ہے، مگر اشعار کے ذریعے جو کانسیپٹ کلیئر کیا ہے، جو بات سمجھائی ہے، ون آف امیزنگ۔ اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان دونوں شعروں کو سمجھیے گا۔ ابوت کہتے ہیں باپ ہونا، ام البشر سے مراد حضرت حوا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ام البشر یعنی بشر کے والد، آدمیوں کے والد حضرت آدم، اور ام البشر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، عروس سے مراد دلہن ہے۔ اچھا، نخل سے مراد درخت، اور صدا سے مراد آواز، پکار، اعلان کرنا۔ اچھا اب ذرا سمجھیے گا بات کو، بڑی بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ تمام عالم کے پدر مانوی ہیں، یعنی ہمارے والد حضرت آدم ہیں، لیکن مانوی طور پر ہم سب کے والد نبی پاک ہیں، کیونکہ سب کچھ پیارے آقا کے نور سے پیدا ہوا ہے نا، تو اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہ ابو الارواح ہے۔ ہاں، ابو البشر حضرت آدم ہے، مگر روحوں کے والد ہمارے آقا ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہی کائنات بنی نا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ صورت ظاہراً حضور کے باپ ہیں، حضور کے والد ہیں، مگر حقیقت میں وہ بھی حضور کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، اور ام البشر یعنی حضرت حوا، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسر یعنی آدم کی اور دلہن ہے، تو آقا کے بیٹے، آقا کی یوں سمجھیے جو پسر ہیں، اس کی جو دلہن ہے وہ حضرت حوا ہیں۔ تو سبحان اللہ، بڑی بڑی باریک سی بات ہے۔ اس حدیث سے یہ بات زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی تخلیق آدم سے پہلے بھی آقا کا نور موجود تھا نا۔ تو ابو الارواح نبی پاک ہیں، تو اس مانویت کے لحاظ سے، ایک جہت کے لحاظ سے حضرت آدم آقا کی اولاد ہوئے، اور جو بی بی حوا ہیں وہ حضرت آدم کی چونکہ دلہن ہیں، تو آقا کے پسر کی، نبی پاک کے گویا مانوی بیٹے کی دلہن ہوئی۔ اور یہی بات حضرت آدم کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم جب کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بےتاب ہوتے تو کیا کہا کرتے کہ اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے والد۔ اللہ اکبر۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا اس شعر میں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ابو البشر ہیں، نسل انسانیت کے والد ہیں، جب اس پھول یعنی نبی پاک کی یاد کرتے تو یوں صدا لگاتے، اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ظاہری طور پر تو میرے پھول ہیں، لیکن حقیقت میں میری اصل اور جڑ آپ ہی ہیں،
آپ کے صدقے سب کچھ ہوا۔ آپ کو یہ بھی تو یاد ہوگا کہ حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تو وسیلہ پیش کیا گیا تھا، کیونکہ جنت کے درختوں پر، حوروں کی پیشانی پر، جنت کے دروازوں پر، عرش معلی پر اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام ہی جڑا ہوا دیکھا تھا۔ تو کہا اے رب، اسی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ اور نبی پاک کا واسطہ وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی بنی اور آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت خیال ہے۔ سمجھنے والے سمجھیں گے اور ایمان کو تازہ بھی کریں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، یہ صدا بل بشر کی ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ مدنی چل کے ناظرین، شاندار اور خوبصورت کلام جاری ہے۔ کس کا جی چاہتا ہے جب ایسی پیاری باتیں ہو رہی ہوں تو اس کو بریک دیا جائے، روک دیا جائے، مگر سلسلے کا وقت مختصر ہوا کرتا ہے۔ اگلے سلسلے تک انتظار کیجیے گا، اسی کلام کو کمپلیٹ بھی کریں گے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، عشق میں ڈوب کر میرے رضا نے لکھے ہیں، سنتے جائیں گے انشاءاللہ اور نبی پاک کے در کی یادوں میں کھوتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔